پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے اور ملکی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے، جو فروری 2023 میں صرف 2 ہفتے تک تھی۔ معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ذخائر میں اضافہ قرضوں کے بجائے مقامی ترقی اور سرمایہ کاری کے بھرپور اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یعنی یہ صرف ایسے نہیں، آرٹیفیشل نہیں ہے، کچھ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہتری کے سائن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا اسد علی شاہ صاحب نے، جو کہ اکانومسٹ ہیں۔ اسد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو نمبرز اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ نمبرز جنگلری بھی ہوتی ہے اور وزارت خزانہ کی طرف سے اس طرح کے اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال یہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ پہلے مجھے کلیئرٹی سے بتائیں کہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، یہ جو ذخائر آ گئے ہیں، واقعی یہ ایک اچھا سائن ہے اور معیشت ہماری اسٹیبل ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ جو نمبر اسٹیٹ بینک بتاتا ہے 21 بلین ڈالر کا، جو فارکس ریزروز بتا رہے ہیں، تو اس پہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور سینٹرل بینک کی ہماری اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ جو انفارمیشن وہ دیتے ہیں وہ زیادہ تر صحیح ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ ریزروز اچھی ایک سطح پہ آ گئے ہیں، جس سے اگین جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن اچیو ہو گئی ہے، پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے، تو اس حد تک یہ بات صحیح ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے؟ ہاں، لیکن سے آغاز کرنا ہے نا، لیکن سے ہی تو آغاز کرنا ہے، نمبرز آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے، یعنی آپ دیکھیں غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اس ملک میں، لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پہ فوڈ انفلیشن دیکھیں آپ کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ کوریلیٹ نہیں کرتے نا یہ چیزیں، یہ اعداد و شمار جب ایک عام آدمی سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہے، یا کیسے اعداد و شمار؟ جی بالکل، اب یہ مسائل ہیں کہ دیکھیں، جب بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو ایک ٹیمپرری اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے، پاس میں بھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہو گئی ہے۔ انفلیشن بھی جو ہے، جو 2 سال پہلے تھا 25-26% اور 30% تک بھی چلا گیا تھا، وہ اب 5 سے 6% تک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ان 3-4 سالوں میں ہماری جو گروتھ ریٹ ہے معیشت کی، وہ بالکل ہی اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، 2% سے بھی کم ایوریج جو ہے گروتھ ہے، تو پاپولیشن گروتھ اس سے زیادہ ہے، تو اوسطاً اوور آل جو ہے ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ غربت جو ہے وہ ورلڈ بینک کی جو اعداد و شمار آئے اس کے حساب سے بھی کوئی 45% ہو گئی ہے، یعنی 2 میں سے 1 آدمی جو ہے نا ہمارا تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے تقریباً آ گیا ہے، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی ہائیسٹ لیول پہ ہے، 22-23% ہے انڈیپینڈنٹ سرویز کے مطابق۔ جی۔ تو جو عام آدمی ہے، جو میجورٹی ملک کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو زندگی گزارنا جو ہے سر، وہ لیکن مشکل مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی تھی، تو ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ بھائی آرٹیفیشلی جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی وجہ سے آپ یہ گروتھ بھی انہوں نے اچیو کر لیا، لیکن پھر ذرا مسئلے مسائل ہو گئے اس ملک کو۔ اب مجھے بتائیں، انہوں نے انفلیشن بڑھایا اور گروتھ ریٹ کو انہوں نے کرب کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزنیبل اس سطح پر لے کر آئے، لیکن جب اکنامک ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کے جیب میں پیسہ کیسے آئے گا؟ جب گروتھ ہی آپ کی 2% سے زیادہ نہیں ہوگی تو لوگوں کی جیب میں پیسہ کیسے آئے گا؟ ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی؟ انفلیشن کا نمبر کہاں رکھا رہ جائے گا جب پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس کچھ لینے کے لیے؟ تو
گروتھ تو بہت ضروری ہے نا. اب وہ اسٹیج آ نہیں گئی کہ ہمیں ذرا سا لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے اور وہ معیشت کا پہیہ چلانا چاہیے دوبارہ؟ بالکل یہی سوال ہیں، اور آپ نے کچھ جواب اپنے سوالوں میں ہی جی 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 جی. دے دیا ہے، کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب گورنمنٹ آئی تو ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، ڈیفالٹ کا کافی بڑا رسک تھا. تو جب بھی ہم ڈیفالٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا اتنا انسالمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ایک ریپیٹ سائیکل ہے. اور جب ہم آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو وہ ہماری معیشت کو بالکل رکوا دیتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے اور ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ایک کافی پینفل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ ایک سائیکل ہے. کوئی 70 سال سے جو ہے ہمارا یہ 26واں آئی ایم ایف پروگرام ہے. ہر 3 سال کے بعد ہم آئی ایم ایف میں پروگرام میں چلے جاتے ہیں. تو جو اسٹرکچرل ریفارمز جس کو کہا جاتا ہے، ایک ٹرم ہے، جو اصلاحات ایسی ہوں جس سے ملک کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو، جس سے ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے ملک میں جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہو اور کاروبار بڑھے، جس سے پرائیویٹ سیکٹر. یہ مجھے بتائیں، انفلیشن کا نمبر جو ہے آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ یہ ریئل نمبر ہے؟ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا انفلیشن کا جو نمبر ہے، جو 6 7 جو بھی نمبر سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا. انفلیشن کا نمبر میرے خیال میں، دیکھیں یہ نمبرز جو ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ غلط نہیں ہے، لیکن وہی نمبر آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آل از ناٹ ویل. مطلب یہ ہے کہ جو انفلیشن یا مہنگائی کی شرح جو ریلیٹیولی کم ہو گئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے، بالکل سخت نہیں ہے، کیونکہ جو ریئل ویجز ہیں وہ ہماری 3 4 سال 5 سال پہلے جو تھی وہی ہیں یا اس سے بھی کم ہو گئی ہیں. جبکہ مہنگائی جو ہے پچھلے 3 4 سالوں کا اگر کیومولیٹو لگائیں تو وہ تو 60-70% تو ہو گئی ہے نا. اب آپ کی جو یہ اس وقت 5-6% مہنگائی ہے، یہ جو پچھلے سال جو ہے 22-23% تھی اور اس سے پہلے 30% تھی، تو یہ تو چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں نا، پرچیزنگ مطلب پرائسز کافی بڑھ گئی ہیں. تو اس لحاظ سے اب دیکھیں 1-2 دن پہلے، کل ہی بلکہ یہ خبر آئی کہ پلاننگ منسٹری نے یہ ایشو ریز کیا ہے، جو ہم کافی عرصے سے ریز کر رہے ہیں، کہ کیا یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ کیا یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری پروگرام ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی آئی ایم ایف پروگرام کے بعد. تو اس پہ وہی کنکلوژن اب گورنمنٹ کی بھی آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو یہ اوور آل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $120-130 بلین کا ہے، تو وہ آپ دے نہیں سکیں گے اور دوبارہ آپ ڈیفالٹ میں ہوں گے. تو آپ کو تو یہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی آئی ایم ایف پروگرام میں رہیں گے اور ہماری گروتھ ریٹ جو ہے باقی دنیا جو ہے ہمارے ریجن میں 4 سے 6% بڑھ رہی. اور آپ کمپیریٹیو کیسے ہوں گے؟ آپ کی انرجی کاسٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کمپیریٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں دے سکتے. لوگوں کو ریلیف تو تب ملے گا نا سر جب آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. آپ سبسڈی دے رہے ہیں انہی لوگوں کو جو کہ ہیوز ہیں، جن کے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، آپ بزنس کمیونٹی کو، کسان کو سبسڈی آپ نہیں دے رہے. جی، نہ کسان کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں ٹارگیٹڈ، نہ غریب آدمی کو. ٹھیک ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو تھوڑی مل رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل جو ہے غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے نا، اور غربت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، اور ٹیکس ریٹس جو ہیں دنیا میں ہائیسٹ ہیں ہمارے ہاں. تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. اب اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے،
اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں, employment کیسے بڑھے گی؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کے فورن یعنی فورن ایکسچینج جب آپ کا ظاہر بڑھے گا اور آپ کا زر مبادلہ آئے گا, ریمیٹنسز اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے, اس کے ساتھ ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اب اس کے لیے SIFC کا جو قیام کیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یا وہ اس طریقے سے متحرک آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اور یہ جو ٹیرف کے معاملات ابھی چلے ہیں اور ذرا ریلیف ہمیں ملا ہے US کی طرف سے, US کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی معیشت میں ریپرزینٹ کرے گی یہ چیز, اور کب کرے گی اگر کرنا ہے اس نے؟ دیکھیں یہ تو بات سامنے ہے نا کہ SIFC جب بنی تھی تو کافی یوفوریا تھا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ SIFC نے کئی چیزوں میں کوشش تو کی ہے کہ چیزیں ایشوز کچھ ریزالو ہوں, فیسیلیٹیشن ہو. ایکسپیکٹیشن یہ کہا گیا کہ جی سعودی عربیہ سے اور مڈل ایسٹ سے جو ہے 50 بلین 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی, لیکن وہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے 60% ہو اور اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہو, آپ کی اکانومی میں چیزیں خریدنے کی سخت نہ ہو, تو پھر یہاں پر کون انویسٹ کرے گا؟ اور FDI سے پہلے جو ہے لوکل انویسٹمنٹ ہونی چاہیے نا. اگر لوکل انویسٹرز کو کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا سر ایک اور چیز بتائیں, ہم اب وقت ایک آسٹیریٹی رائٹ کی ذرا بات کیجئے گا کہ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, اور ان کا یہی آرگومنٹ ہے کہ بھائی اب اداروں کو پرائیویٹائز کریں آپ, ٹھیک ہے, ان کی مینجمنٹ کسی اور کو دیں, وہ کوئی اور چلائیں تاکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو, ایکسچیکر پر یا حکومت پر بوجھ نہ ہو. اس حکمت عملی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آسٹیریٹی کی ضرور بات کیجئے گا, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں آسٹیریٹی جو ہے نام کی ہے, لیکن آسٹیریٹی سے جو ہے نا ملک تبدیل نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا ان پروڈکٹیو خرچہ ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی دیکھیں ملک جو ہے نا, جو ملک جنہوں نے ترقی کی ہے, 2 فیکٹرز بڑے فنڈامنٹل ہیں, ان کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک یہ ہے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل جو ہے نا, آپ کے لوگ, ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ. تو ہماری صورتحال آپ کو پتہ ہے, اس کی تو باری نہیں آتی نا سر, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, یہ تو باری نہیں آتی. آئین ہم میک شور کر رہا ہے یہ کہ یہ سارے حقوق ملیں گے, اس کی تو ٹرن ہی نہیں آتی. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ ہم 160 سے 168 پہ آ گئے ہیں. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس کا تو بڑا غرق ہے. بچے آپ کے آدھے سے زیادہ, آدھے تقریباً یا 40% اسکول نہیں جاتے, 40% سٹنٹڈ ہیں. یہ تو دنیا میں خراب ترین انڈیکیٹرز ہیں. اب ایسا ملک جو ہے جس کا ہیومن کیپٹل کی یہ حال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جلدی سے سر کر دیں, پھر ہم آپ سے وقت بھی ہمارے پاس ہے. پرائیویٹائزیشن کی ذرا بات ہو رہی تھی. پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے, اور مجھے اس پہ خوشی ہے کہ تھوڑی زیادہ پرائیویٹائزیشن کے میں پروگریس مجھے نظر آ رہی ہے. فرسٹ میں چھوٹا سا پرائیویٹائزیشن ہے, لیکن کم از کم کافی سالوں کے بعد کچھ آگے بڑھی ہے. آج PIA کی بڈنگ ہونی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ شاید PIA جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جائے, اور اس کو ریسٹرکچر بھی کافی بہتر طریقے سے کیا ہے. لیکن اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. بالکل جس پیس سے ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہم نے, لیکن بیٹر لیٹ دین نیور. سر ابھی بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.